الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب نے مل کر پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا. کتنی بار؟ ایک بار. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے لے کر آ چکے ہیں ایک اور بار پیارا سا پروگرام جس کا نام ہے میرا پیارا دین. ہمارے اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. کیا نام ہے؟ میرا پیارا دین. ماشاء اللہ. میرا پیارا دین ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، جس میں بچوں کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں. بچوں کا خصوصی پروگرام ہے، پیارا سا پروگرام ہے جس میں بچوں کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو روزانہ سوال دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں، سبیح بھائی موجود ہیں، یہ ہمیں کلام سناتے ہیں. اور روزانہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں نعت خواں بھائی موجود ہوتے ہیں اور وہ ہمیں پیارا سا کلام سنایا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنا کرتے ہیں اور یہاں پر بھی ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے، بتائیے زمزم کا کنواں کس شہر میں ہے؟ زمزم کا کنواں کس شہر میں ہے؟ تو یہ آج کا سوال ہے، آسان سوال ہے. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں بہت سارے سے سیگمنٹ ہم نے شامل کرنے ہیں. تو آئیے ہم پھر بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے، سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ ایک پیاری حدیث. یہاں پر بچوں میں ایک پیاری حدیث. سیگمنٹ کا نام مل کر بتائیں نا. ایک پیاری حدیث. ماشاء اللہ، ایک پیاری حدیث ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے. تو ایک پیاری حدیث ہم یاد کریں گے، تو آپ سب نے مل کر یاد کرنی ہے، اچھے انداز سے یاد کرنی ہے اور پھر ہمیں سنانی بھی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں جو گھروں پر دیکھ رہی ہیں، اور یہاں پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین. یہاں جو بچے موجود ہیں تھوڑے سے شاید ابھی گھبرائے ہوئے ہیں، تنی صفی اللہ بھائی نے ان کو ڈرایا ہے. صفی اللہ بھائی کیا کیا آپ نے ان لوگوں کے ساتھ؟ کچھ نہیں. کچھ تو کیا ہے، دیکھیں ایسے ڈرے ڈرے سے بیٹھے ہوئے لگ رہا ہے، کوئی بھی نہیں مسکرا رہا. یہ دیکھیں ابھی ایسے دب دب کے ذرا سا مسکرا رہے ہیں. تو کچھ کیا ہے انہوں نے؟ ڈانٹا ہے؟ بتا دیں مجھے. تو آپ لوگ بول نہیں رہے، اتنا ہلکے ہلکے بول رہے ہیں، چہرے بھی ایسے ہوئے ہیں. پروگرام کا نام پتہ ہے؟ ابھی پتہ چل گیا ہے کون سا پروگرام میں آئے ہیں؟ زور سے ذرا بول کے بتائیں، پتہ چلے کہ مجھے آپ جو ہے وہ پروگرام کا حصہ ہے. ہمارے پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. بھوک لگی ہوئی ہے زور سے، ابھی لگی ہے نہیں لگی پتہ نہیں. کھانا نہیں مل رہا، کیسے مانگتے کھانا؟ کتنی آواز ہوتی ہے؟ چلے میں نہیں پوچھتا، لیکن ابھی اتنی آواز میں آپ نے نام لینا ہے. پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین. اور ہلکی ہو گئی. تو بھوک لگی ہوتی ہے، ہاں بھوک لگی ہو تو آواز نہیں نکلتی نا. چلے نام تو پوچھ لیں ہم. نام کیا آپ کا؟ معیز حیدر. معیز حیدر. اچھا معیز حیدر بھائی ایسے ہاتھ باندھ کے یوں بیٹھے ہوئے بڑے ادب سے آپ کے سامنے. تو یوں کوئی بات ہے، خاص بات ہے، ادب سے بیٹھے؟ تو آپ ریلیکس بیٹھ جائیں. کیسے بیٹھ جائیں؟ ہاں، ہاتھ چاہے باندھ کے بیٹھیں چاہے کھول کے بیٹھیں، بس یوں ہاتھ میں ہاتھ نہیں لینا. یہ والی
ترکیب نہیں ہے. باقی آپ جیسے چاہے بیٹھ سکتے ہیں, شرط نہیں ہے کہ آپ نے یوں ہاتھ باندھ کر بیٹھنا ہے. اور 2 کام کرنے ہیں. ایک کام یہ ہے کہ زور سے بولنا ہے. کیا کرنا ہے؟ زور سے ہاں جو بھی بات ہے. نام کیا آپ کا؟ Who is Haider? یہ ہوئی بات. والد صاحب کا نام؟ محمد وارث. پروگرام کا نام؟ ہمارے پیارے میرا پیارا دین. میرا پیارا دین. زور سے. میرا پیارا دین. ہاں, اور ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ مار لگے گی, نہ پٹائی ہوگی, نہ کوئی سزا ملے گی. کوئی بات نہیں, آرام سے. غلطی ہو جائے تو ہو جاتی ہے, غلطی انسان سے ہوتی ہے. نام کیا بتایا تھا؟ موئز حیدر. موئز حیدر. ایک تو زور سے بولنا ہے اور دوسرا مسکرا کے. کیا کرنا ہے؟ ہاں, مسکراتے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. موئز حیدر کے بعد محمد مقتصد. آواز کم ہے. موئز حیدر کی آواز اچھی تھی ماشاءاللہ, زبردست. آپ ہار گئے موئز بھائی سے. دوبارہ سے. محمد مقتصد. زبردست. ابو کا نام؟ محمد. ماشاءاللہ, زبردست. محمد, کیا بات ہے. اور پروگرام کا نام؟ میرا پیارا دین. میرا پیارا. ہاں, ساتھ دینا ہے میں نے, آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے آپ سب نے. موئز ہو گئے. اور موئز کے بعد نام بھول گئے آپ, دوبارہ بتائیں. محمد مقتصد. محمد مقتصر. مقتصر. چلے بھائی, یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. اور سامنے کون بیٹھے ہیں؟ محمد بازل. دوبارہ سے. محمد بازل. ابو کا نام؟ محمد نثار. پروگرام کا نام؟ ہمارا پیارا دین. میرا پیارا دین. میرا پیارا دین. آپ کا نام؟ محمد رمضان. محمد رمضان. بہت خوبصورت نام. اور پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین, بلکہ اب تو آگے آ چکے نا, سیگمنٹ بھی شروع ہو چکا ہے. سیگمنٹ یاد ہے؟ بھول گئے؟ ایک پیاری حدیث. ابھی ہم حدیث پاک انشاءاللہ یاد کرائیں گے. آپ نے جلدی سے کرنی ہے. ٹھیک ہے بھائی, جلدی سے یاد کرنی ہے. جو جلدی سے یاد کرے گا آپ میں, اس کو ہم ٹائٹل دیں گے ذہین بچے کا. تو آج جب گھر جائیں تو آپ بتا سکتے ہیں میں ذہین بچہ ہوں. یعنی پروگرام میں ذہین بچے کا ٹائٹل مل گیا ہے آپ کو. باقی تو ذہانت تو دعا کرتی ہے. اور جگروں پر موجود ہیں, آپ نے حدیث پاک کو یاد کرنا ہے, وہ بھی سنا سکتے ہیں. اور سوال دیا ہوگا ہمارے صفی اللہ بھائی نے. کیا سوال دیا ہے صفی اللہ بھائی؟ جلدی سے دوبارہ دہرا دیں. زمزم کا کنواں کس شہر؟ زمزم کا کنواں کس شہر میں ہے؟ یہاں کسی کو پتا ہے؟ زمزم, آب زمزم پیتے ہیں نا, کوئی حج پہ جاتا ہے, عمرے پہ جاتے ہیں تو واپس لے کر آتے, پیا ہوگا آب زمزم. کھڑے ہو کے پیتے ہیں. کیسے پیتے ہیں؟ بیٹھ کے پیتے ہیں. آب زمزم بھی بیٹھ کے پیتے ہیں. آب زمزم تو کھڑے ہو کے پیتے ہیں نا, آب زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہیں. تو یہ کہاں پر ہے اس کا کنواں؟ بتائیں. مدینہ پاک. مدینے میں یا مکے میں؟ مکے میں. کیسے پتا چلا؟ سوچ لیں. مدینے میں ہوا تو پھر سے سوچ لیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ مکے میں, مدینے میں؟ 2 آپشن دے دیے, اب تو ایک تو ہوگا کوئی. مدینہ پاک. مدینے میں. آپ کیا کہتے ہیں؟ مکہ میں. مکہ پاک میں. جواب مکہ پاک درست ہے. مکہ پاک میں ہے اس کا کنواں, اور وہاں سے لوگ آب زمزم لے کر آیا کرتے ہیں. یہ جواب دے سکتے ہیں, جواب بھی دے دیا, سوال بھی دے دیا, اور بھی اچھی اچھی باتیں آپ ہم سے کر سکتے ہیں. آئیے آج کون سی حدیث پاک ہم یاد کرنے لگے, اسکرین پر دیکھتے ہیں جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العجوۃ من الجنتی. العجوۃ من الجنتی یعنی عجوہ کھجور جنت سے ہے. عجوہ کھجور جنت سے ہے. کیا بات ہے. یہ عجوہ کھجور بھی وہاں سے لے کر آتے ہیں نا. یہ عجوہ غالباً مدینے میں ہوتی ہے, بھی یہ کنفرم نہیں ہے, انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. مدینے میں ہوتی ہے. چلے بھائی, تو یہ عجوہ کھجور بھی خاص قسم کی کھجور ہے. کھجور تو کھائی ہوگی. کھجوروں کی بھی مختلف جو ہے وہ ٹائپس ہوتی ہیں, اقسام ہوتی ہیں. تو اس میں سے ایک بڑی زبردست کھجور ہوتی ہے عجوہ کھجور. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی وہاں سے جو جاتے تھوڑی ایکسپینسو ہوتی ہے, کوئی لے کر بھی آیا کرتے ہیں. تو بڑی زبردست یہ کھجور ہوا کرتی ہے. آئیے اس کو یاد کرتے ہیں, اس حدیث پاک کو. العجوۃ 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 من الجنتی. من الجنتی. آسان ہے نا. العجوۃ من الجنتی. العجوۃ من الجنتی. العجوۃ من الجنتی. العجوۃ من الجنتی. ایک دفعہ اور پڑھاؤں گا, اب آپ نے تیار رہنا سنانے کے لیے. ٹھیک ہے. العجوۃ من الجنتی. العجوۃ من الجنتی. ترجمہ بھی پڑھا دیتا ہوں. عجوہ کھجور جنت سے ہے. 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 کون سنا رہا ہے؟ پڑھ تو اچھے رہے, آپ سنا رہے, چلے سنائیں. العجوۃ العجوۃ من الجنتی. آدھی میں سناؤں گا, آدھی آپ سنائیں گے, مل بانٹ کے چلے گا.
پوری آپ نے سنانی ہے. العجوۃ من الجنتی. سنائیں. العجوۃ من الجنتی. تل اور ال یہ زیادہ اپنی طرف سے لگانے سے عربی تھوڑی بن جاتی ہے. جہاں پر ہے وہیں پہ بولنا ہے, گھبرانا نہیں ہے. پہلے تھوڑا ڈرنا گھبرانا, ریلیکس ہو جائیں, ٹھیک ہے. غلطی ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں میں مسکرا ہی رہا ہوں, آپ جتنی ٹینشن لیں گے نا اتنا جو ہے نا وہ ال تل لگتا رہے گا, غلط ہوتا جائے گا. العجوۃ العجوۃ من من الجنتی. الجنتی. اب دیکھیں یہ سنائیں گے آگے. اور کون سنا رہا تھا؟ آپ سنا رہے تھے, چلے سنائیں. العجوۃ من الجنتی. مسکرا تو دن راز کیوں ہیں؟ ہاں اب سنائیں. العجوۃ من الجنتی. ماشاء اللہ صحیح سنا دیا. اب دوبارہ سنائیں باپ. العجوۃ من الجنتی. دیکھیں اب صحیح ہو گیا. اب ترجمہ کون سنائے گا؟ آپ ہی سنائیں گے. سنائیں. اجوا کھجور جنت سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نہیں کوشش کریں گے؟ آسان تو ہے, کریں. العجوۃ تل نہیں تو من الجنتی. دوبارہ سے. الوجل العج وتو من الجنتی. ہاں چلے ترجمہ سنا دیں. اجوا کھجور, اجوا کھجور مدینے جنت سے ہے. ہاں یہ مدینے یا مکے میں ملتی ہے, اگتی ہے, لیکن اصل کہاں سے؟ یہ جنت سے. چلے جی آپ نہیں کوشش کریں گے؟ کر لیں. ہاں. العجوۃ من الجنتی. ماشاء اللہ. ترجمہ. اجوا کھجور جنت سے ہے. بڑے اچھے انداز سے بھائی آپ نے تو سنایا. آپ دوبارہ سے. العجوۃ من الجنتی. اجوا کھجور جنت سے ہے. ماشاء اللہ زبردست. دیکھیں ہو گیا, کیا بات ہے. لیکن اب ذہین بچے کا ٹائٹل کسے دیں آج؟ کسے دیں بھائی؟ یہ دیکھیں عمر میں بھی چھوٹے. نام کیا آپ کا؟ بازل. بازل بتایا تھا نا, اور سنایا بھی بڑے اچھے انداز سے. تو آج ذہین بچہ ہم بازل کو بنا دیتے ہیں. ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. اور اب آگے چلیں گے. آگے چلنے سے پہلے جو ہے وہ تصویریں دیکھیں گے. دیکھتے ہیں آج کون سی تصویریں آئی ہیں نہیں آئی. آج بھی آئی ہیں, آئی ہوں گی. اچھا پہلے کہا آئی ہیں, پھر کہیں آئی ہوں گی. اب کنفرم کر لیں جلدی سے. جی آئی ہیں. آئی ہیں تو چلے شامل کرتے ہیں. لیس منی ذو حسد. ترجمہ. حسد کرنے والے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آمنہ ارشد ہیں ضلع سرگودا. ماشاء اللہ. تو آپ کچھ نصیحت بھی کریں گے, آپ کیسے لکھ کے بھیجنا ہے اگلی دفعہ؟ تھوڑا بڑا تو انہوں نے شیٹ تو بڑی سی لی ہے, لیکن کلرز ایسے ہو گئے تھوڑے سے ڈم ہو گئے تو پڑھنا مشکل ہو رہا تھا. انہوں نے کوشش سے ماشاءاللہ ہو ہی گیا. تو اگلی دفعہ اور بڑا بھی لکھنا ہے, لیکن اس پہ کلر ایسے برائٹ یوز کریں کہ وہ اور اچھا بھی لگے گا اس سے, اور پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. ٹھیک ہے آمنہ باجی, ماشاءاللہ خوبصورت آپ نے ڈیزائننگ وغیرہ کی تھی. جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الوضوء مفتاح الصلاۃ. وضو نماز کی چابی ہے. یہ ہماری کنزہ طاریہ باجی ہے چکوال سے, جو ماشاء اللہ حدیث پاک لکھ کر ہمیں بیچتی ہیں. اور آج بس تو ہی شامل ہوں گی. چلیں بھائی, تو 2 میں مقابلہ ہوا. آپ دیکھتے 2 میں سے پکچر آف دا ڈے کون سی ہے. جی کنزہ باجی کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے واقعی بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ لکھا. پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان رہا, اور آپ حدیث پاک لکھ کر بھیجتی رہتی ہیں. آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت ساری جمع بھی ہو گئی ہوں گی, تو ان کو سیو کر کے آپ نے رکھنا ہے اور انہیں ریوائز کر لیا کرے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ یاد رہیں گی, عربی میں بھی اور اردو میں بھی. اور جیسے جیسے آپ بڑی ہوتی چلی جائیں گی تو آپ کا علم بھی بڑھتا چلا جائے گا. بڑے ہوتے جائیں گے اور علم بڑھتا چلا جائے گا. آپ بھی چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں پڑھنے, کوئی حفظ کر رہے ہوں گے, کوئی ناظرہ پڑھ رہے ہوں گے, تو آپ ماشاءاللہ تھوڑا یاد کرتے جاتے, اور آہستہ آہستہ پورا قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے نا. اسی طریقے سے اور چیزیں بھی ہم تھوڑی اگر یاد کرتے چلے جائیں تو جیسے جیسے بڑھتے ہوتے چلے جائیں گے بہت سارا علم حاصل ہو جائے گا. اچھا میں کوشش کروں پورا 1 پیج ایک ساتھ یاد کر لوں, مشکل ہوگا. لیکن اگر میں 1 لائن یاد کرنا چاہوں تو آسان ہے نا. 1 لائن روز یاد کروں تو روز 1 لائن. بہت سارے بچے جو اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں ایسے یاد کرنا ہوتا ہے نا, ایسے کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اب کیا کرتے, سارا سال یاد نہیں کرتے, پھر جب پیپرز آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کل پیپر ہے, جلدی بھائی ایسے کے تو 10 نمبر پکے ہیں, ایسے ہی ہے, تو پھر رٹا مار رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم روزانہ اس ایسے کی 1 لائن یاد کریں تو ایزی ہے, کوئی مشکل نہیں. 1 لائن یاد کرنا
روز یاد کرتے رہے 10 لائن کا ہوگا 20 لائن کا ہوگا 15 لائن کا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو 15 دن میں آپ کو پورا ایسے یاد ہو گیا اور مشکل بھی نہیں ہوئی. تو تھوڑا تھوڑا کر کر یاد کرتے جائیں. اسی لیے کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. یہ محاورہ سنا ہوگا. مطلب ایک ایک قطرہ اگر آپ جمع کرتے چلے جائیں تو ایک وقت آئے گا پورا گلاس پانی ہو جائے گا ہے نا. پھر اور کرتے جائیں تو 2 گلاس 3 گلاس 4 گلاس یہاں تک وہ پانی بہت سارا ہو جائے گا. اسی طریقے سے علم اور نالج اور معلومات کی بات ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں بہت سارا ہو جائے گا. جی اب پکچر آف دا ڈے بھی ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گیا ہے اور سوال بھی آپ نے دے دیا ہے. اب جواب آنے کا انتظار کریں بچوں کا. کر رہے ہیں انتظار. جب تک چلیں آگے چلتے نیکسٹ سیگمنٹ بھی شامل کرنا ہے اور سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا کلام جس میں خوبصورت سا کلام سنتے ہیں. سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. کلام. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ کلام ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صبیح بھائی. ایسے ہی ہے. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ چلا میں مدینے چلا. کون سا کلام ہے؟ میں مدینے چلا. کیا بات ہے. جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا. 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 پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا. چھا گیا. میں مدینے چلا. کیف سا چھا گیا. میں مدینے چلا. جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. میرے سیدھی کمر ہو سلام آپ پر. میرے سیدھی کمر ہو سلام آپ پر. میرے سیدھی کمر ہو سلام آپ پر. اور رحمت صدا میں مدینے چلا. اور رحمت صدا میں مدینے چلا. میں مدینے چلا. میں مدینے چلا. گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر. گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر. گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر. کیا سرور آئے گا. میں مدینے چلا. کیا سرور آئے گا. میں مدینے چلا. میں مدینے چلا. میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا. میرے گندے قدم اور ان کا حرم. میرے گندے قدم اور ان کا حرم. میرے گندے قدم اور ان کا حرم. لاج رجرا خدا میں مدینے چلا. لاج رجرا خدا میں مدینے چلا. 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 پھر کرم ہو گیا. میں
کرم ہو گیا میں مدینے چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سے ہی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. اور اب آگے چلنا ہے، کال شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ صفی اللہ بھائی کا سیگمنٹ شامل کریں گے. جی کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام عبداللہ طاری ہے. عبداللہ طاری. میں کام تے بول رہا ہوں. میری عمر ٹھیک ہے. 7 سال ہے. جی. کے تاج کا داؤں گا مکے پاک میں آج پاک میں. مدینے جاؤں گا. ادوا کو جنت ہے. میں مدینے جاؤں گا. مجھے اپنی واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. یہ تھے پیارے سے عبداللہ بھائی، ہم نے ان سے دوستی کر لی ہے نا. جی نیکسٹ کال. ہے. میں شاہپور جانیہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ آب زمزم کا کنواں مکے میں ہے. کثرت ماں کی عادت سے بچا کر آقا اپنے اطوار کو الفت کا خریدہ دے دو. سبحان اللہ. ہمارے شاہ زمان بڑے خوبصورت انداز سے کلام سناتے ہیں. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. شاہ زمان کو اللہ پاک شاد و آباد رکھے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میں کھچی والا سے سید زین العابدین کا ذکر کر رہا ہوں. آج میں یہ حدیث شریف سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم العجوۃ من الجنتی، یعنی اجوا کھجور جنت سے ہے. آب زمزم کا کنواں مکہ مکرمہ میں ہے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی انہوں نے حدیث پاک سنائی ہے، العجوۃ من الجنتی، اجوا کھجور جنت سے ہے. ماشاء اللہ. اور آپ یہ ہمارے کون تھے؟ زین العابدین. ایک شاہ زمان ہے، زین العابدین ہے، اور عبداللہ بھائی نئے دوست بن گئے ہیں. جی محمد حسن علی رضا طاری سارورہ سے عرض کر رہا ہوں. میں بدان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتا ہوں. میں آپ کو کلام سناؤں گا. اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتے ہیں اور پیارا سا کلام سنایا. اللہ پاک انہیں مزید برکت عطا فرمائے. اور نیکسٹ کال. میرا نام معاویہ رضا طاری ہے. میں ملتان سے بول رہا ہوں. میرا پیارا دن پروگرام بہت اچھا ہے. کے سوال کا جواب ہے زمزم کا کنواں مکہ میں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے آج کے سوال کا جواب دیا. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. کیا لائیں آج ہمارے لیے آپ؟ پیارے نبی کی پیاری سنت. پیارا سا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. اس میں انشاءاللہ کچھ سنت بتائیں گے. اس سنت کو ہم نے سیکھنا ہے. جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے بھی اچھے انداز سے اس سنت کو سیکھنا ہے اور نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی. چلتے ہیں سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. تو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سنا کرتے ہیں ہمیشہ اپنے سیگمنٹ میں. تو آج ہم جس سنت کے بارے میں سنیں، آج بھی ہم ایک پیاری سی سنت سنیں گے. اور پیارے بچوں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے جس سنت کے بارے میں سنیں گے وہ سنت ہے نماز میں
दोनों पाँव की 10 उंगलियों का पेट सजदे में ज़मीन से लगा होना। नमाज में जब सजदा करते हैं, सजदा ये नमाज का एक फ़र्ज़ है, तो जब सजदा करें तो जो पाँव की जो 10 उंगलियां होती हैं उनका पेट ज़मीन से लगना चाहिए, इस तरह ज़मीन से लगना चाहिए 10 उंगलियों का। दोनों पाँव की टोटल मिला के 10 उंगलियां हुई, 10 फिंगर्स हुई, तो उन 10 के 10 फिंगर्स के जो पेट है इस तरह से वो ज़मीन पे लगना चाहिए, ये सुन्नत है। और प्यारे बच्चों, अब हम इस बारे में मज़ीद सुनेंगे, तो आपने तवज्जो के साथ सुनना है क्योंकि ये नमाज के हवाले से सुन्नत है, तो इसे सुनना है और फिर इस पर अमल करना है। प्यारे बच्चों, नमाज के दौरान बाज़ लोगों को देखा जाता है कि वो सजदे में अपने पाँव की उंगलियां ज़मीन पर रखते ही नहीं हैं। बाज़ लोगों को देखा जाता है कि उंगलियां उनकी उठ रही होती हैं ज़मीन से, पाँव की उंगलियां सजदे में ज़मीन पे रखते ही नहीं हैं, दोनों पाँव ज़मीन से ऊपर होते हैं और बाज़ के पाँव की उंगलियां सिर्फ ज़मीन से टच हो रही होती हैं। तो इन सूरतों में नमाज का सजदा अदा नहीं होता। प्यारे बच्चों, अगर इस तरह से हो कि या तो ज़मीन के साथ सिर्फ उंगलियां टच हों या फिर उंगलियां टच भी ना हो, तो इस तरह सजदा ही अदा नहीं होता। और जब नमाज का एक फ़र्ज़ जो कि सजदा है दुरुस्त तरीके से अदा ना हो तो नमाज भी अदा नहीं होगी। और प्यारे बच्चों, इस तरह बल्कि नमाज इस तरह ज़ाया हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सी सुन्नत पर अमल करते हुए अपने पाँव की 10 उंगलियों के पेट ज़मीन से लगाने की कोशिश करेंगे, अगर हम इस सुन्नत पर अमल करने की कोशिश शुरू करेंगे तो मुमकिन है कि सारी उंगलियों के पेट ज़मीन पर लग जाएंगे और हमें सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा। सुन्नत का सवाब खुद ब खुद मिलेगा और नियत भी कर सकते हैं, नियत करेंगे तो इंशाअल्लाह सुन्नत का सवाब मिलेगा। और उसके साथ साथ हमारा ये जो नमाज का एक फ़र्ज़ है ये सही अंदाज से अदा हो जाएगा और सारी नहीं तो इस सुन्नत पर अमल की कोशिश से 6 से 7 उंगलियों के पेट ज़मीन पर लग ही जाएंगे और फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा। तो हमें इस सुन्नत पर अमल करना है। अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जाहिर नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह जी। सफ़ीउल्लाह भाई, क्या बताया आपने? सजदे में आपने तो बता दिया, सुन लिया हमने। आप ज़रा इनसे तो पता करें इन्होंने क्या सीखा उससे। बताइए आज हमने कौन सी सुन्नत के बारे में सुना जी? सुन्नत, कौन सी सुन्नत के बारे में सुना? देखें जी, क्या किसको सुना रहे थे आप? कोई दीवारों और ऊपर कहीं जिन्नात वगैरह को तो नहीं सुना रहे आजकल? बच्चों को, बच्चों को ही सुना रहे थे। तो ये बैठे हुए बच्चे तो कुछ नहीं बता रहे, बता दे। थोड़ा थोड़ा गलती पे कुछ भी तो नहीं होगा। देखें उन्होंने हाथ उठाया। हमारे प्यारे नबी की सुन्नत। कौन सी सुन्नत थी, क्या बता रहे थे? सजदे में 10 उंगलियां जमीन से टच होनी चाहिए। बता लें आपको जो समझ में आ रहा है। 10 उंगलियां सजदे में अगर ऊपर उठी तो सजदा हमारा नहीं होगा। अच्छा, कोशिश करिए उन्होंने बताने की, ठीक है। एक तो आपको भी मैं समझता हूँ आया होगा कुछ ना, लेकिन मसला क्या होता है जब हमसे कहा जाता है ना क्लास में भी स्कूल में भी कि भाई बताएं, तो हम जो है ना बोलते हैं यार गलती हो गई तो क्या होगा, है ना, सब हंसेंगे। एक तो हंसना नहीं चाहिए। यहाँ भी मैं ये कहूँगा अगर बताने में कुछ गलती हो जाए तो दूसरे को हंसना नहीं नहीं चाहिए। अच्छे अंदाज से जो है वो बताने की कोशिश करनी चाहिए और जो है दूसरों से किसी से अगर गलती हो जाए तो हंसना नहीं चाहिए। फिर और कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, फिर आदमी बोलता है आइंदा तो बोलूँगा ही, सब हंसते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और आज आपसे गलती होगी तो कल सही होगा, ठीक है। पूरा परफेक्ट कोई भी नहीं होता, सबसे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाए करती है। यानी नॉर्मल जो लोग हैं उनसे गलतियाँ हो ही जाती हैं। अब अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, अच्छा बहुत दफ़ा ना सही पता होता है, आ रहा होता है आंसर, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता तो बोलते नहीं है। अब क्लास में पूछा जा रहा है, आप अगर मदरसे में पढ़ते हैं, कोई कवायद पूछे गए, कोई कायदा पूछा गया, तो कुछ होते हैं वो आगे आगे रहने वाले होते हैं, जल्दी से हाथ उठाएंगे बता देंगे, फिर उन्हीं को शाबाश मिलती है, वो और बढ़ते जाते हैं। और जो दूसरे जो पीछे छुप छुप के बैठने वाले हैं ना, आखिरी डेस्क पे तो छुप के, वो और पीछे होते जाते, वो
اور پیچھے ہوتے جاتے ہیں. تو کوشش کرنا چاہیے ہمیں آگے بڑھنے کی, اور جو آگے بڑھیں ان کے لیے ٹیچر وغیرہ بڑوں کو بھی میں کہوں گا کہ اور حوصلہ افزائی کریں, انہیں آگے بڑھائیں اور ان کا ڈر نکالیں کہ بھئی غلطی ہو جائے گی تو پھانسی تھوڑی دے دیں گے, اگر غلطی ہوگی تو کیا پھانسی دے دیں گے, گولی مار دیں گے, ڈش غلط بتایا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے بھی دیکھے کوشش کی, ابھی پوری بات ان کی صحیح ہو گئی ہو کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے کیا سنت سیکھنے کی کوشش کی کہ یہ سجدہ کرتے ہیں نا, کب کرتے ہیں سجدہ, کہاں کرتے ہیں, نماز میں. نماز کہاں کرتے ہیں میرے بچے, کہاں کرتے ہیں, آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک منٹ, سجدہ ہوتا ہے کہاں کرتے ہیں ہم, کس وقت کرتے ہیں, نماز کے ٹائم کرتے ہیں, نماز کے اندر کرتے ہیں نا. اچھا, ہر رکعت میں کتنی دفعہ کرتے ہیں, 2 مرتبہ کرتے 2 مرتبہ, یعنی اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو کتنے سجدے ہوں گے, 4. ہیں گے نا, ہاں زبردست, 4 سجدے ہو جائیں گے. اچھا, اور یہ سجدہ کرنا نماز میں ضروری ہے, نماز کے فرائض کے اندر شامل ہے. اب اگر ہم نے نماز پڑھی اور اس میں سجدہ نہیں کیا تو نماز ہوگی نہیں ہوگی. لیکن ایک نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا, کون سی ہے, تھوڑا سا امتحان جی آپ بتائیں, چلیں آپ بتائیں, ان کو بتانے دیں. یہ ہاتھ اٹھایا نا, بیٹھ جا آرام سے نماز جنازہ میں, جی. کون سی ہے, زور سے, نماز صحیح بول رہے ہیں, جنازہ میں, ہاں نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا, اس میں دعا وغیرہ اور درود شریف پڑھا جاتا ہے. ویسے جو ہے نماز میں سجدہ ضروری ہے, اور سجدے کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی, اور یہ نماز کا جو ہے وہ فرض ہے. اب اگر سجدہ نہیں ہوا تو نماز ہوگی, پورے گئے جی, جلدی جلدی دوڑے گئے, وضو بھی کیا, سب کچھ کیا, کھڑے ہوئے نماز میں ہیں, اور جی تلاوت بھی کی, سب کچھ کیا. یوں کہہ لیجیے اگر تراویح پڑھ رہے ہیں, تراویح میں تو اتنی دیر کھڑا ہونا ہوتا ہے, تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, اور آخر میں آپ نے جب سجدے پہ پہنچے اور سجدہ صحیح ادا نہیں ہوا تو نماز ہوگی نہیں. اتنی محنت بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن کام ہوا ہی نہیں, تو کتنے افسوس کی بات ہے نا. ایک تو وہ کام نہیں کیا سرے سے, یہ بھی افسوس کی بات ہے, اور اگر کام کیا اور ایسا غلط کیا کہ جس سے وہ کام ہوا ہی نہیں تو یہ بھی بڑے. اب ہم بڑی محنت سے جائیں جی اسکول, سب تیاری وغیرہ کر کے, لیکن کوئی ایسا کام کر لیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اندر اسکول کے جانے ہی نہ دیا جائے, وہ بولے واپس جاؤ بھائی, تم یونیفارم پہن کے نہیں آئے, تو پھر کتنا ہوگا یار, میں آیا بھاگا چھٹی کر لی ہوتی ہیں, گھر پہ ہی کم از کم آرام تو کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے, جیسے مدرسے گئے ہم, لیکن مدرسے میں جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ پہن کر آنا ہے, یہ چیز لے کر آنی ہے, سپارہ لے کر جانا ہے. اب مدرسے تو پہنچ گئے ہم بڑی دور محنت سے, لیکن سپارہ لے کر نہیں گئے, وہاں بھی موجود نہیں ہے, تو کیا کہیں گے, میں واپس جاؤ, کیا کرنا ہے تمہیں یہاں بیٹھ کے, تمہاری شکل دیکھنی تھوڑی ہے ہم نے, مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو ہم اس لیے اب ساری چیزیں لے کر جائیں گے نا, تاکہ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام ہو سکے. تو یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی بڑوں کے لیے بھی. تو ہم جب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نماز ہمیں صحیح سے سیکھ لینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم نماز تو پڑھیں اپنی طرف سے لیکن وہ ہو نہیں. اچھا, اور نماز ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی تو پتہ بھی نہیں چلتا, ظاہراً تو ہمیں پتہ نہیں چلتا نا, کوئی بتا دے کہ بھئی اچھا آپ نے نماز پڑھ لی ہے, یہ نماز آپ کی درست ہو گئی ہے. اب یہ پتہ کب چلے گا اصل میں, قیامت میں. کب پتہ چلے گا, قیامت میں پتہ چلے گا نا, وہاں ساری چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی, جو نیکیاں ہوں گی, جو گناہ ہوں گے, تو وہاں پتہ چل رہا ہوگا, اوہ اتنی ساری میں نے نمازیں پڑھی تھی مگر یہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوئی, کیونکہ میں نے اس میں ایسی غلطی کر دی تھی جس کی وجہ سے نماز ہوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک چیز, جیسے آج سجدے کے بارے میں بتایا کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, سر زمین پہ رکھتے ہیں, بعض لوگ ٹانگیں اوپر کر لیتے ہیں, سر زمین میں گیا اور ٹانگیں اوپر چلی گئی. تو زمین پر ٹانگیں بھی زمین پہ رہنی چاہیے, اور اس میں پھر انگلیاں ہوتی ہیں نا, انگلیاں بھی اس کا تو بعض کا صرف ایسے ذرا منہ لگ رہا ہوتا ہے, یعنی انگلیوں کے جو سرے ہوتے ہیں. اب پاؤں تو میں نہیں اٹھا کے دکھا سکتا آپ کو, تو اس لیے جو ہے میں آپ کو یہ مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں. ایسی ہوتی ہے نا انگلیاں بھی پاؤں کی, تو وہ یوں کنارہ لگ رہا ہوتا ہے, تو کنارہ بھی کافی نہیں ہے, بلکہ اس کو ہم اگر دبائیں گے تھوڑا سا, پاؤں کو دبائیں گے, تو پھر کیا چیز لگ جائے گی, جو انگلیوں کا اندر کا حصہ ہوتا ہے جس کو پیٹ بتا رہے تھے, تو انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگ جائے گا. اور سنت کیا ہے کہ 10 انگلیوں کی جو دونوں پاؤں کی کتنی انگلیاں ہوتی ہیں, 10 ہوتی ہے نا, وہ 10 کا پیٹ زمین سے لگ جائے ایسے کر کے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گا سنت طریقہ. اچھا, اگر پوری 10 نہ بھی لگیں, جیسے چھوٹی والی ہوتی ہیں, یہ کچھ ذرا کبھی کسی کی زیادہ چھوٹی ہوتی ہے تو یہ اتنی لگ نہیں پاتی, لیکن 4-5 تو آرام سے لگی جائیں گی ایک پاؤں کی, اسی طرح دوسری پاؤں کی, تو 7-8 جو ہے وہ انگلیاں لگ جائیں گی. اس طریقے سے ہمارا جو فرض اور واجب ہے
وہ ادا ہو جائے گا, سجدہ ہو جائے گا. اور اگر بالکل ہی پاؤں نہیں لگایا, انگلیاں نہیں لگائیں, یا صرف انگلیوں کا سر لگتا رہا, تو پھر سجدہ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو یہ ایک سجدے کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتائی ہے. تو اسی طرح رکوع میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اہم, اسی طرح تلاوت میں بھی ہوتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں ایک وقت میں ہم بتا نہیں سکتے. کیسے بتائیں گے, تھوڑا تھوڑا. اسی لیے ہم نے پہلے بتایا تھا قطرہ قطرہ دریا, مطلب تھوڑا تھوڑا بات سیکھتے جائیں گے تو بہت سارا علم حاصل ہو جائے گا. تو اس کے لیے ایک کام کریں, مدنی مذاکرہ دیکھا کریں. ہر ہفتے کو امیر اہل سنت بہت پیاری باتیں سکھاتے ہیں, اور دارالفتہ اہل سنت, اس طرح کے پروگرام بھی مدنی چینل پر آتے ہیں. اور نماز کے احکام امیر اہل سنت کی بڑی خوبصورت کتاب ہے, بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے. بچے بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں, جن کو پڑھنا آتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بڑوں کو خاص طور پر وہ پڑھنی چاہیے. تو یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے, کیونکہ یہ ہماری بہت اہم چیزیں ہیں. اگر یہ نہیں سیکھیں گے تو پھر بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں. جی تو یہ سیکھ گئے. کتنی انگلیاں لگانی ہیں؟ بس دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں. 10 کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 7-8 تو لگی جائیں گی. اس طرح ہمارا فرض اور واجب ادا ہو جائے گا. جی تو اب ہم تھوڑا اور آگے کی طرف چلتے ہیں, اور اب آگے ہمارا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ اسلامک ہسٹری ہوتا ہے. آئیے اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور آج بھی بڑے زبردست کچھ باتیں ہم سننے والے ہیں. سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری میں ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو سن رہے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ یقیناً سنا ہوگا, ہو سکتا ہے کچھ گھبرا رہے ہوں. یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. کون سے خلیفہ ہیں؟ دوسرے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق, دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو دوسرے خلیفہ ان کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں مزید سنی تھی. آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں, بڑا زبردست ہے. ہو سکتا ہے بچوں کو کچھ تھوڑا کم سمجھ میں آئے, لیکن جو بڑے سن رہے ہیں وہ ذرا توجہ کریں, انشاءاللہ ان کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. اور آپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب چلیں مجھے دیکھیں گے, مجھے سنیں گے تو کچھ آپ کو بھی آ جائے گا, اور ادھر ادھر کہیں دیکھیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں آئے گا. اچھا ہوا کیا, حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے سوال کیا, کوشچن کیا. اب سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے کہ جس کو زیادہ فضیلت حاصل ہے؟ فضیلت تو سمجھتے ہی ہوں گے نا, یا یوں کہ سب سے زیادہ اچھا کون ہے؟ تو اب انہوں نے جواب کیا دیا لوگوں نے, آپ کو کیا خیال ہے کیا جواب دیا ہوگا؟ بھئی نیک فضیلت والا کون ہوتا؟ لوگوں نے جواب دیا وہ جو نماز پڑھتا ہے, یعنی نمازی. اب دیکھیے گا آگے سے آپ نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا نمازی تو نیک اور گناہگار دونوں ہوتے ہیں. نمازی تو نیک اور گناہگار دونوں ہوتے ہیں. کہ بھئی نماز کے ٹائم نماز پڑھ رہا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, یہ تو اچھی بات ہے. لیکن باہر نکل کر اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ تو گناہ والا کام کر رہا ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بعض وہ ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور دیگر گناہوں سے بھی بچ رہے ہوتے ہیں. تو صرف نماز پڑھ رہا ہے اور باتوں سے نہیں بچ رہا تو پھر یہ اتنا مزیدار نہیں ہے, یا جس طرح ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. تو فرمایا نمازی تو نیک اور گناہگار دونوں ہوتے ہیں. لوگوں نے عرض کی پھر روزے دار زیادہ فضیلت والا ہوگا. پھر روزے دار, تو آپ نے فرمایا روزے دار بھی نیک اور گناہگار دونوں ہوتے ہیں. روزہ تو رکھ لیا لیکن اس کے علاوہ کام اچھے نہیں ہیں, اور بعض ہوتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اور کام بھی اچھے ہوتے ہیں. تو لوگوں نے عرض کی کہ پھر جہاد کرنے والے ہوں گے, جو جہاد کرتے ہیں وہ افضل ہوں گے. آپ نے فرمایا جہاد کرنے والے بھی نیک اور گناہگار دونوں ہوتے ہیں. پھر آپ نے اپنے جواب خود دیا کہ جو فضیلت والا ہے صحیح میں جو نیک ہے وہ کون ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا متقی و پرہیزگار, کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری اللہ پاک کی کمپلیٹ اطاعت کرتے ہیں. یعنی تقوی و پرہیزگاری والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کی کمپلیٹ اطاعت کرتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اصل میں فضیلت والے کون ہیں کہ جو متقی ہیں, مطلب جو تمام چیزوں میں اللہ پاک کی اطاعت کرتے ہیں. نمازیں بھی ان کی صحیح ہوتی ہے, روزے بھی صحیح ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو حقوق العباد کے معاملات ہیں وہ بھی ان کے ٹھیک ہوتے ہیں. بعض لوگ کوئی ایک چیز پکڑ لیتے ہیں اور دوسری چیز سے
غافل ہو جاتے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. جو اصل میں متقی ہے, فضیلت والا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں اطاعت کرتا ہے اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے. کچھ بڑے کچھ بچے سب کے یہ اس طرح کے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں, خاص طور پہ بڑے ہو گئے بھائی, بڑے وظیفے تسبیح پڑھ رہے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گناہوں والی ہوتی ہیں, وہ جاری ہے, زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں, تو یہ تو بات اچھی نہیں ہے. آپ اتنے سارے نیک کام کر رہے ہیں لیکن جو صریح گناہ کا کام ہے اس سے آپ نہیں بچ رہے. تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت اہم ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے جو لازم نیکیاں ہیں وہ شامل ہو ہی جائیں گی. تو تقوی اور پرہیزگاری جس کو مل جاتی ہے وہ اصل میں فضیلت والا ہوتا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے, اس کو سمجھنا ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا. آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا